السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 9 ہے، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 108، رکوع نمبر 3 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 3 کے بعد۔ قال الملأ، کہا خاص سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا، بے شک یہ شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام، لساحر، البتہ جادوگر ہے، علیم، علم والا۔ موسیٰ علیہ السلام جب معجزات لے کر فرعون کے پاس گئے اور 2 معجزات اس کے دربار میں دکھائے، ایک لاٹھی جو تھی اس کو زمین پہ پھینکا تو وہ بہت بڑا سام بن گئی، اور دوسرا معجزہ دایاں ہاتھ جو ہے بائیں بغل سے نکالا تو اللہ کے حکم سے، جس طرح لاٹھی سام بن گئی تھی، اسی طرح اللہ کے حکم سے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ چمک آ گئی، روشنی آ گئی، ہاتھ جو تھا وہ چمکنے لگا۔ تو یہ دونوں معجزات جو ہے دیکھ کر فرعون جو اور اس کی قوم جو تھی، اس کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو شخص جو ہے موسیٰ علیہ السلام یہ بڑا جادوگر ہے اور علیم، علم والا ہے، کوئی جاہل نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک جادو کا علم رکھتا ہے یہ، نعوذ باللہ۔ یرید، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ارادہ رکھتا ہے، ان یخرجکم، یہ کہ وہ نکال دے تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جادو کے ذریعے غالب آ کر تم پر آپس میں، فرعونی سردار جو ہے آپس میں کہنے لگے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اپنے جادو سے غالب آ کر ہمیں حکمرانی سے اور اس سرزمین سے محروم کرنا چاہتا ہے، ہمیں اس زمین سے نکال دینا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون، پس کیا تم فیصلہ کرتے ہو؟ امر کے معنی فیصلہ۔ سرداروں نے میٹنگ اکٹھے اور کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، محروم کر دے، قبضہ کر لے مصر پر، اور اس کے بارے میں جو ہے تم فیصلہ کرو کہ تم جو ہے کیا کرو گے، کیا تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا سرداروں نے، ارجے، تو مہلت دے، ارجے، مہلت دے، ہو، اس شخص کو، یہ جیم کے بعد جو ہا ہے اس پر اصل حرکت جو ہے وہ ہو، ارجے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے پیش کو جزم میں بدل کر ارجح بنا دیا، ارجح، حالانکہ یہ 2 لفظ ہیں، ارجح فعل امر ہے، تو مہلت دے، ہو دوسرا لفظ ہے ہو، تو اس کو دونوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر کے ہو کی پیش کو جزم میں بدل دیا، تو ارجح ہو کہنا مشکل تھا، ارجح لفظ جو ہے آسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ارجے، مہلت دے، ہو اس موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ، اور بھائی اس کے کو۔ تو سرداروں نے جو ہے فرعون کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور تمہیں تمہاری زمین سے نکال کر محروم کرنا چاہتا ہے، قبضہ کرنا چاہتا ہے مصر پر، تو تم جو ہے بتاؤ۔ اس میں فرعون بھی تھا، سردار بھی تھے، اکٹھے میٹنگ کر رہے تھے کہ وہ تم بتاؤ کیا فیصلہ کرتے ہو۔ تو قالوا، سب نے کہا، ارجے، مہلت دے اے فرعون اس موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ، اور بھائی اس کے کو، وَأَرْسِلْ، اور تو بھیج، فی الْمَدَائِنِ، بیچ شہروں کے، مدینہ کی جمع مدن بھی ہوتا ہے، مدینہ کی جمع مدائن بھی ہوتا ہے، تو وَأَرْسِلْ، اور تو بھیج، فی الْمَدَائِنِ، بیچ تمام شہروں کے، ال کے معنی تمام، حاشرین، اکٹھے کرنے والے۔ تو سرداروں نے اور فرعون نے جو میٹنگ کی تھی اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اے فرعون، تو اس شخص موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو جو ہے مہلت دے، کچھ ٹائم دے ان کو، اور اس ٹائم میں تو وہ اپنے نمائندے جو ہے مصر کے بڑے بڑے شہروں میں سے میں کی طرف بھیج، اور ان بڑے شہروں میں سے جو ہے جادوگر جو ہے ان کو اکٹھا کر کے لایا جائے یہاں، اور پھر جو ہے ان کو جو ہے
موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ٹھاک عالم آدمی ہے جادو کا، لہٰذا اس کے مقابلے میں تمام شہروں کے جادوگر جو ہے ان کو اکٹھا کیا جائے، آدمی لوگ بھیج کر، اور اس طرح جو ہے اس کا جو ہے موسیٰ علیہ السلام جادوگر جو ہے نعوذ باللہ اس کا مقابلہ کریں۔ یا تو وہ آئیں گے جن کو تو بھیجے گا جادوگر اکٹھے کرنے کے لیے، وہ جادوگر آئیں گے، وہ لوگ آئیں گے کا تیرے پاس بکل ساحر ساتھ ہر جادوگر کے علیم علم والے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی جادوگروں کو ہر شہر سے بڑے بڑے شہروں سے اکٹھا کرنے کے لیے جائیں گے، وہ یقیناً جو ہے اے فرعون تیرے پاس ہر جادوگر کو لے کر آئیں گے اس موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے۔ وجاء السحرۃ، اور آئے تمام خاص جادوگر، الف لام لگا خاص جادوگر، جو بڑے بڑے نامی گرامی بڑے بڑے استاد جادوگر تھے جو تھے وہ آئے۔ ساحر سے ساحرون بھی جمع ہوتا ہے اور السحرۃ بھی جمع بنتا ہے، تو یہ جس طرح کافرون سے کافراتن بھی بنتا ہے اور کافرون بھی بنتا ہے۔ وجاء السحرۃ، اور آئے خاص جادوگر فرعون کے، قالو فرعون کے پاس، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک لنا واسطے ہمارے ہے، لاجرن البتہ اجرت مزدوری معاوضہ، ان کننا اگر ہوتے ہیں ہم، نحنو ہم ہی، الغالبین حقیقی غالب آنے والے۔ جب سارے جادوگر جو ہے شہروں سے آ گئے مصر شہر میں فرعون کے پاس، تو انہوں نے جو ہے جادوگروں نے جو ہے فرعون سے کہا کہ اگر ہم ہی یقیناً غالب آنے والے ہیں، یقین دلایا انہوں نے فرعون کو کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ہی جو ہے غالب آنے والے ہیں، لہٰذا اگر ہم غالب آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے کیا مزدوری ہوگی، کیا انعام و کرام ہوگا، کیا اجرت ہوگی۔ قالا کہا فرعون نے، نعم ہاں، وَإِنَّا اور بے شک لکم واسطے تمہارے لمن المقربین، البتہ انکم بے شک تم لمن المقربین، البتہ حقیقی قریب کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جب تم اگر غالب آ گئے تو تم میرے سب سے زیادہ قریب بندے جو ہے وہ بن جاؤ گے، اور جتنا زیادہ بندہ جو ہے کسی بادشاہ کے زیادہ قریب ہو اتنا ہی اس کو زیادہ نوازا جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے اللہ اس کو دنیا میں بھی زیادہ سکون عطا فرماتا ہے، اور آخرت کی نیکیاں اور بھلائیاں اور درجات بھی ہے اس کو دوسروں سے زیادہ دیتا ہے۔ اور اس دنیا کے بادشاہ جو ہیں، جتنا کوئی زیادہ کسی بادشاہ بڑے عہدے والے کے قریب ہوگا اتنی زیادہ اس کو جو ہے آسانیاں ہوں گی، اس کے لیے سہولتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے، اس کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ تو فرعون نے کہا کہ ہاں جی آپ کے لیے اجرت ہوگی، اور وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم البتہ قریب کیے جانے والوں میں سے ہوگے، میں تمہیں اپنے سب سے زیادہ قریب کر لوں گا اگر تم نے یہ مارکہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس میں کامیابی حاصل کی۔ قالو کہا انہوں نے جادوگروں نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، اما یا ان یہ کہ تلق یا تو ڈالے، و اما اور یا ان یہ کہ نکونا ہم ہوتے ہیں، نحنو ہم ہی، الملکین حقیقی ڈالنے والے۔ فرعون جب کھلا میدان جو ہے مصر شہر کے اندر جو بہت بڑی پارک تھی، اور عید کے دن جو ہے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، اور پارک کے ارد گرد جو ہے بڑی دنیا تھی، پورا شہر تھا، تو میدان میں آ گئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے مقابلے میں فرعون کے جادوگر۔ تو جادوگروں نے جب میدان میں آئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ جی، یا تو آپ پہلے زمین پر جو ہے اپنا جادو جو ہے اس کو ڈال دیں، جیسا جو ہے فرعون کے دربار میں جو ہے سوٹا ڈالا تھا زمین پر موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ سام بن گیا تھا،
تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ جی یا تو آپ اپنا جادو جو ہے وہ ڈال دیں زمین پر، و اما اور یا ان نکون یہ کہ ہم ہوتے ہیں نحن ہم ہی الملکین حقیقی ڈالنے والے، یا پھر ہم ہی ہوتے ہیں پہلے جو ہے اپنا جادو جو ہے اس کو ڈالنے والے زمین پر۔ گویا انہوں نے یہ جو ہے یہ بات جو ہے انہوں نے چن لی کہ سب سے پہلے ہم جو ہے اپنے جادو کو زمین پر لوگوں کے سامنے ہم ڈالتے ہیں، جادو کو ظاہر کرتے ہیں مقابلے کے لیے، ہمیں جو ہے وہ موقع دیا جائے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے القوا تم ڈال دو، پہلے تم اپنا جادو جو ہے وہ اس پار کی زمین پر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کر دو۔ فلما پر جس القوا انہوں نے ڈال دیا اپنا جادو کا سارا سامان جو تھا وہ پوری گراؤنڈ میں جو ہے انہوں نے پھیلا دیا۔ کس طرح کہ جادو جو ہے وہ جنات کے ذریعے چلتا ہے، کوئی بھی جادو جو ہے کسی جادو کا کام ہو تو وہ لازماً جو ہے اس کے پیچھے جن 1 2 4 جتنے بھی جنات ہوتے ہیں وہ ان کے اس جادو کو کامیاب کرنے کے لیے دکھانے کے لیے وہ جنات ہوتے ہیں۔ جنات کے بغیر جادو دکھایا نہیں جا سکتا، کیونکہ جنات نظر نہیں آتے ہیں انسانوں کو، اس لیے جو ہے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ انسانوں کی نظروں سے خفیہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے پوری گراؤنڈ کے اندر جو ہے درختوں کی باریک شاخوں کی لکڑیاں اور رسیاں جو ہے وہ ساری گراؤنڈ میں پھیلا دیں۔ مصر شہر کی گراؤنڈ بہت بڑی گراؤنڈ تھی اور سارا شہر جو ہے اس مقابلے کو دیکھنے آیا ہوا تھا چاروں طرف گراؤنڈ کے، اور جادوگروں نے جو ہے فرعون کے جادوگروں نے سب سے پہلے جو ہے انتخاب کیا کہ ہم جادو اپنا پھینکتے ہیں زمین پر۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جتنی بھی درختوں کی جو ہے وہ چھڑیاں تھیں باریک اور رسیاں تھیں وہ سارے کے سارے جو اس پار کی زمین پر جو ہے انہوں نے جو ہے بخیر دیں، پھیلا دیں، زمین پر پھیلا دی، انہوں نے پھینک دی۔ اب ان چھڑیوں رسیوں کو جو ہے ایک سرا ان کا پکڑ کر جو ہے ہر رسی کو ایک جن جو ہے وہ ہلا رہا تھا، چھڑی کے ایک سرے یا رسی کے ایک سرے کو پکڑ کر ہر جن جو ہے اس کو ہلا رہا تھا، حرکت دے رہا تھا، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ سانپ جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ درختوں کی باریک چھڑیاں تھیں اور رسیاں تھیں۔ تو جب ان کو جنات جو نظر نہیں آتے تھے انسانوں کو، وہ جب ان کے سرے جو ہے وہ پکڑ کر ان کو ہلاتے تو وہ زمین پر اس طرح جو ہے وہ حرکت کرتے جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ مظاہرہ کیا جادوگروں نے جنات کے ذریعے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فلما القوا، پر جب ڈالا انہوں نے اپنی رسیوں اور چھڑیوں کو یا اپنے جادو کو، سحروا انہوں نے جادو کیا، آیونا آنکھوں پر، عین کی جمع آیونم، آنکھیں جمع ہیں، سحروا ان جادوگروں نے جادو کیا، آیونا آنکھوں پر، الناس سے تمام لوگوں کی۔ جنات کے ذریعے جب وہ چھڑیاں جو تھی ان کو جنات حرکت دیتے رسیوں کو اور چھڑیوں کو، تو وہ دیکھنے والوں کو ایسے ہی لگتا جیسے سانپ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَاسْتَرْهَبُوا، اور انہوں نے جنات نے جادوگروں نے استرہبوا ڈرا دیا، ہم ان لوگوں کو، لوگ جو ہے وہ دیکھ کر ڈر گئے کہ پار کے اندر جو ہے زندہ سانپ بھاگ رہے ہیں، تو کہیں سانپ جو ہے ہماری طرف ہی نہ آ جائے، وہ ڈر گئے۔ وَجَاءُوا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جادوگر آئے، بِسِحْرٍ ساتھ جادو عظیم بہت بڑے کے۔ اللہ فرماتے ہیں اس فرعون کے جادوگروں نے واقعی بہت بڑا جادو کیا تھا، اور جادو بھی لوگوں کی آنکھوں پر، کہ وہ اصل میں چھڑیاں تھیں، رسیاں تھیں، اور آنکھوں کو، لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ یاد رکھیں سحر کے معنی ہے دھوکہ، جھوٹ، لوگوں کو جو ہے جھوٹ دکھانے کے لیے، جادو دکھانے کے لیے، جادو کے معنی جھوٹ،
انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، یعنی لوگوں کو جو ہے دکھایا جنات کے ذریعے، چھڑیوں اور باریک رسیوں کو حرکت دے کر دکھایا انہوں نے، جیسے کہ سانپ بھاگ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وجاؤ، اور وہ جادوگر آئے، بسحر انصاف، جادو عظیم بہت بڑے کے، انہوں نے بہت بڑا جادو کیا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، اِلیٰ موسیٰ، طرف موسیٰ علیہ السلام کی، جب وہ جنات جو تھے ان رسیوں اور چھڑیوں کو ہلا کر لوگوں کو جو ہے دکھا رہے تھے کہ جیسے کہ وہ سانپ بھاگ رہے ہیں، تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، حکم بھیجا یہ کہ کہ تو ڈال دے عصا، لاٹھی، کا اپنی کو، اے موسیٰ جی اب آپ اپنی لاٹھی جو ہے اس کو زمین پر ڈال دیں۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جو تھی وہ زمین پر پھینکی، فائزہ، پس اس وقت ہیا، وہ لاٹھی، تلقف، نگل رہی تھی، ہڑپ کر رہی تھی، ما جو یافکون، وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے، جو انہوں نے جھوٹے سانپ بنائے تھے جنات کے ذریعے، ان کو حرکت دے کر اور لوگوں کو دکھایا جیسے سانپ بھاگ رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لاٹھی کو پھینک دے زمین پر، تو اللہ کی طرف، اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی جو تھی وہ لاٹھی سے اژدہا بن گئی، اور ایسا اژدہا کہ جس نے جو ہے پوری گراؤنڈ میں جو ہے چکر لگا کر سب ان کی چھڑیاں اور ان کے جو تھے رسیاں جو تھی وہ ساری تلقف، وہ نگل رہی تھی۔ جو بھی انہوں نے جھوٹے سانپ بنا رکھے تھے، وہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن کر پوری گراؤنڈ کے جو ہے وہ جعلی سانپ جو تھے ان کو وہ ہڑپ کر رہی تھی، کھا رہی تھی، نگل رہی تھی۔ فواقع الحق کو، پس واقعہ ہو گیا حقیقی سچ۔ کیسے واقعہ ہو گیا کہ گراؤنڈ جو ہے بالکل صاف ہو گئی، جتنے بھی جعلی اور جو ہے جادو سے بنائے گئے جھوٹے سانپ جو تھے، ان کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے جو اللہ کے حکم سے حقیقی سانپ بنا تھا، اس نے جب سب کو جو ہے وہ نگل دیا، تو فواقع الحق کو، پس واقعہ ہو گیا حقیقی سچ، یعنی سچ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گیا کہ سچ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سچ جو ہے، جو لاٹھی کی صورت میں سانپ بنا، وہ سانپ جو ہے وہ ساری گراؤنڈ کی رسیاں اور چھڑیاں جو سانپ نظر آ رہے تھے وہ سب کو نگل گیا۔ اس طرح وہ حق جو تھا وہ واقعہ ہو گیا، یعنی حق جو تھا وہ غالب آ گیا۔ لوگوں نے حق کو دیکھا کہ وہ فرعون کے جادوگروں کے جھوٹ کے جادو، یعنی جھوٹ پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو تھا، لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی، وہ غالب آ گیا۔ فواقع الحق کو، پس واقعہ ہو گیا، غالب آ گیا، الحق کو، حقیقی سچ، وبطل، اور جھوٹ ثابت ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ جادوگر کرتے۔ جادوگروں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ لوگوں کے سامنے جھوٹ ثابت ہوا کہ وہ حقیقی سانپ نہیں تھے۔ ان کو موسیٰ علیہ السلام کا معجزے کا سے بننے والا سانپ جو ہے وہ سب کو نگل گیا۔ یہ جو ان کا جھوٹ تھا، جھوٹے سانپ جو تھے، وہ سب کے سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے باطل کر کے دکھا دیے کہ یہ سانپ نہیں ہے، سب کے سب جو ہے یہ جھوٹ تھا، جعلی سانپ تھے۔ فغلبوا، پس مغلوب کر دیے گئے، شکست دے دیے گئے، ناکام کر دیے گئے، ہنالک، اس جگہ، اس گراؤنڈ میں، اس جگہ پہ جو ہے فرعون اور اس کے جادوگر سب کے سب غلبوا، مغلوب کر دیے گئے، شکست دے دیے گئے، ناکام کر دیے گئے، ہنالک، اس جگہ، وانقلبوا، اور وہ لوٹے، واپس مڑے۔ انقلاب کے معنی بدل دینا، وہ اس گراؤنڈ سے بدل گئے، یعنی چلے گئے، واپس مڑ گئے، شکست کھا کر اپنی رسیاں چھڑیاں سب اژدہا نے ہڑپ کر لی،
خالی ہاتھ جو ہے اب واپس وہ لوٹ گئے، ون قلب، اور وہ لوٹ گئے صاغرین، ذلیل ہونے والے بن کر۔ وہ فرعون، اس کے حواری، اس کے جادوگر، سب کے سب ناکام ہو کر، شکست کھا کر اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے وہ گھروں کو لوٹے تو بڑے ذلیل و خوار ہو کر، بجائے اس کے کہ وہ کامیاب ہوتے، خوشیاں مناتے، وہ ذلیل و خوار ہو کر جو ہے اللہ کے مقابلے سے جو ہے اپنے گھروں کو لوٹے۔ وہ اڑ کے یا اور ڈال دیے گئے، السحرہ، تو وہ تمام جادوگر، خاص جادوگر یعنی فرعون کے جادوگر، ساجدین، سجدہ کرنے والے بن کر۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پوری گراؤنڈ کی رسیوں چھڑیوں کو ہڑپ کر دیا، بالکل میدان صاف کر دیا، تو موسیٰ جو فرعون کے جو جادوگر تھے، انہوں نے اپنے جھوٹ کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب کی سچائی کو دیکھ کر، اس سچائی کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدے میں گرا دیے گئے۔ ان کے سینے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت گزاری سے جو ہے ان کے سینے کھول دیے، اور وہ رب کے سامنے سجدے میں گر پڑے سارے، کیونکہ وہ حقیقت جانتے تھے کہ ہمارا سب جھوٹ ہے۔ ان کو جادوگروں کا ان کو پتہ تھا کہ ہم جو ہے میدان میں چھڑیاں اور رسیاں پھینک رہے ہیں، اور جنات جو ہمارے مطاط ہیں، وہ ان چھڑیوں رسیوں کو حرکت دے کر جو حرکت سے جو ہے جعلی سام دکھا رہے ہیں۔ تو اپنی جال سازی اور موسیٰ علیہ السلام کا حقیقی معجزہ دیکھ کر وہ جادوگر جو تھے فرعون کے، وہ سب کے سب اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ اے اللہ، تو حق ہے، تیرا معجزہ حق ہے، تیرا پیغمبر حق ہے، تو سچا، تیرا پیغمبر سچا، تیرے پیغمبر کا معجزہ سچا، ہم جھوٹے۔ فوراً سجدے میں گر پڑے اللہ کے حضور۔ قالوا، انہوں نے کہا، جادوگروں نے، آمنا، ایمان لائے ہم، برب العالمین، ساتھ رب تمام جہانوں کے۔ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے، پکار اٹھے کہ ہم جو ہے تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ رب موسیٰ، وہ تمام جہانوں کا رب جو ہے، وہ رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا، و ہارون، اور ہارون علیہ السلام کا۔ یہ بڑی کڑوی بات تھی کہ یہ جادوگر جو ہے ایمان لانے سے پہلے سجدے میں اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑنے کے سے پہلے وہ فرعون کو رب مانتے تھے۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ساری دنیا کا حقیقی رب ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ یہ بات جو تھی یہ فرعون کو بہت چبھ گئی۔ یہ فرعون اور اس کے حواریوں کے بڑی اذیت ناک تھی، تکلیف دہ تھی، کہ انہوں نے فرعون کے رب ہونے پر کانٹا لگا دیا کہ فرعون رب نہیں ہے، رب وہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ ہم اس تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ کالا فرعون، کہا فرعون نے، آمن، تم ایمان لائے ہو تم بہی، ساتھ اس موسیٰ علیہ السلام کے، قبلہ، پہلے، ان آذنا، یہ کہ میں اجازت دوں، لکم، واسطے تمہارے۔ وہ اپنے جادوگروں پر برس پڑا جب کو اللہ کے حضور سجدے میں گر پر وہ پکار اٹھے کہ ہم تمام جہانوں کے رب جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو وہ فرعون جو تھا وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، آمن تم، کالا فرعون، کہا فرعون نے، آمن، تم ایمان لائے ہو تم بہی، ساتھ اس موسیٰ علیہ السلام کے، قبلہ، اس سے پہلے، ان آذنا، یہ کہ میں اذن دوں، اجازت دوں، لکم، واسطے تمہارے۔ تم نے میری اجازت سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان جو ہے تم لے آئے ہو۔
ان حاضہ بے شک یہ نہ مکرن البتہ تدبیر ہے، مکر تو منہ جو تدبیر کی ہے تم نے، ہو وہ تدبیر فی المدینہ تے بیچ اس خاص شہر یعنی مصر کے۔ فرعون کہنے لگا جادوگرو تم نے یہ خاص قسم کی جو ہے یہ تدبیر کی ہے اس مصر شہر میں میرے خلاف اور میرے ماننے والوں کے خلاف، میری اجازت کے بغیر ہی تم نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان جو ہے وہ پختہ کر دیا، ایمان لے آئے۔ تم نے مجھ سے تو اجازت نہیں دی، میں نے تمہیں پڑھایا، میں نے تمہیں پالا پوسا، میں نے تمہیں یہ ہنر سکھایا اور مجھ سے تم نے اجازت ہی نہیں دی، بغیر میری اجازت کے تم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر۔ فرمایا لتخرجوا تاکہ تم نکال دو منہا اس شہر میں سے اہلہا اس کے رہنے والوں کو۔ اس نے بھی وہی بات کی جو پہلے تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جادو کے ذریعے ہماری ارض زمین پر قبضہ کر لے گا۔ تو فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا جب وہ مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے تو کہا کہ تم جو ہے ہمیں اس ہماری زمین سے اس کے رہنے والوں سے اس زمین کے رہنے والوں کو مصر کے رہنے والوں کو نکالنا چاہتے ہو، تم قبضہ کرنا چاہتے ہو اس ملک پر۔ فسوف تعلمون پس جلد لگ پتہ جائے گا تم کو، پس جلد تم جان لو گے، یعنی جلد تمہیں لگ پتہ جائے گا، میں تمہیں ایسی کڑی سزا دوں گا کہ تم یاد کرو گے۔ لو قطع انا البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا، قطع کرنا کاٹنا، البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا ایدیا ہاتھ کم تمہارے، و ارجلا اور پاؤں کم تمہارے، من خلاف الٹ سے، میں تمہارا دایاں پاؤں دایاں ہاتھ اس کے الٹ بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اس کے الٹ دایاں پاؤں، میں تمہارے اعضاء کاٹ دوں گا۔ ثم پھر لا البتہ اسلے بننا میں ضرور لازماً سولی پہ لٹکا دوں گا تم کو اجمعین سب کو، میں تم کو سب کو سلیب پر یعنی سولی پر لٹکا دوں گا، میں پھانسی دے دوں گا، میں تمہیں پہلے تمہارے میں اعضاء کاٹوں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اور اس کے بعد میں یہاں پر نہیں رکوں گا، میں تمہیں سب کو جو ہے پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ دوسرے مقام پہ ہے اللہ قرآن پاک میں کہ انہوں نے کہا لا زیرہ کوئی پرواہ نہیں، فق سے ما انت کاس تو کر لے جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے، اب ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم اس ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے ساتھ لا زیرہ کوئی پرواہ نہیں، فق سے ما انت کاس تو فیصلہ کر لے، تو کر لے ہمارے خلاف جو کرنا چاہتا ہے، اب ہم ایمان لا چکے ہیں، اس ایمان کو اب ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، تیرے ہاتھوں ہلاک کر دیں گے ہو جائیں گے، تیرے ہاتھوں اعضاء کٹوا لیں گے، لیکن جو ہمیں اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت دی ہے ہم اس سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر ہے قالو کہا ان جادوگروں نے فرعون سے انا بے شک ہم الی ربنا طرف اپنے رب کی منقلبون لوٹنے والے ہیں، تو ہمارے ساتھ جو کرنا کر لے، ہمارے اعضاء کاٹ دے ہمیں منظور ہے، ہمیں پھانسی پہ لٹکا دے ہمیں منظور ہے، ہم اپنی جانیں اپنے اعضاء سب کچھ قربان کر دیں گے اس موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پر ایمان پر، اس اللہ کے ایمان پر ہم سب کچھ جو ہے قربان کر دیں گے، کیونکہ ہم جو ہے اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہمارے رب نے ہمیں حق کی سمجھ بوجھ عطا فرما دی ہے، ہمارے رب نے ہمارے دلوں میں حق جو ہے اس کو روشن کر دیا ہے کہ ہم جھوٹے تھے، ہم نے جادو جو ہے وہ جھوٹ جو ہے گھڑا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ہے یہ سچا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہم اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، اس رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اے فرعون تو جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کر لے، وما تنقم اور نہیں تو انتقام لیتا منا ہم سے، یہ تو ہمیں دھمکیاں دیتا ہے کہ میں لٹکا دوں گا سولی پر، عذاب کاٹ دوں گا، تو ہم سے جو انتقام لیتا ہے تو اس بات کا انتقام لے رہا ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟
اللہ مگر ان آمنا بآیات ربنا، یہ کہ ایمان لائے ہیں ہم ساتھ نشانیوں معجزات اپنے رب کے۔ تو ہمیں جو ہے ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم ایمان لائے ہیں بآیات ربنا، معجزات اپنے رب کے، نشانیوں اپنے رب کی۔ لما جاءتنا، جب وہ نشانیاں آ گئی ہمارے پاس۔ ہمارا قصور اتنا ہی ہے نا کہ جب ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے، سوٹا جو ہے، وہ بہت بڑا سام بن گیا ہے اور اس نے ہمارے تمام گراؤنڈ میں پھیلے ہوئے جادو کو جو ہے اس نے ہڑپ کر لیا ہے، ختم کر لیا ہے، مٹا دیا ہے۔ یہی ہمارا قصور ہے نا کہ ہم جو ہے اس حقیقت کو دیکھ کر ایمان لے آئے ہیں، حقیقت کو دیکھ کر ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب پر۔ یہی ہمارا جو ہے قصور ہے کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھ کر، معجزات دیکھ کر ہم اس پر ایمان لے ہیں۔ ان نشانیوں پر ایمان کی وجہ سے تو ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے، ہمیں سزا دینا چاہتا ہے، اور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ دلیل دے دی فرعون کو، اب انہوں نے اپنے دل کی بات جو ہے نکال دی باہر، ایمان والی بات جو تھی کہ ہمیں تو کیوں ہلاک کر رہا ہے، کیوں عذاب کاٹنا چاہتا ہے، کہ ہم اپنے رب پر، حقیقی رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ اتنا ہی قصور ہے ہمارا۔ پھر انہوں نے جادوگر جو ایمان لائے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا، ہمارے رب، افرغ، تو ڈال، علینا، اوپر ہمارے، صبرن، صبر، اے اللہ اس فرعون کے ظلموں کے مقابلے میں ہمیں صبر، ہمیں پختگی عطا فرما، ہمیں ہمارے اندر کمزوری نہ آنے دینا، ہمارے اندر پریشانی اور گھبراہٹ نہ آنے دینا۔ اے اللہ ہم پر صبر اتار، افرغ علینا، تو ڈال، اتار، علینا، اوپر ہمارے، صبر، صبر، وتوفنا، اور تو فوت کرنا ہم کو مسلمین، مسلمان بنا کر۔ اے اللہ ہمارے جسموں سے روح نکالے ہماری، تو اس حالت میں کہ ہم تیرے سامنے جھکنے والے ہوں، تجھ پر ایمان لانے والے ہوں، مسلمان ہوں۔ وقال الملا، اور کہا خاص سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، اتذرو، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ علیہ السلام کو، و قومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا، تاکہ وہ فساد مچائیں، فی الارض، بیچ زمین کے۔ اب جو ہے انہوں نے شکست اور ناکامی کے بعد پھر انہوں نے سرداروں نے اور قوم کے جو بڑے تھے، انہوں نے فرعون کو چابی دی، بھڑکایا اور کہا کہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو جو ہے اسی طرح چھوڑ دے گا، کہ وہ جو ہے اس زمین پر جو ہے اپنا فساد مچائیں، اپنی من مرضیاں کریں۔ حالانکہ فساد کرنے والے وہ خود تھے، فرعونی جو تھے، فساد جو ہے انہوں نے مچا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، وہ فسادی خود تھے، لیکن الزام جو ہے بے گناہوں پر لگا رہے ہیں۔ آج ہمارا ماحول جو ہے وہ یہ بن چکا ہے کہ ہم ظلم خود کرتے ہیں، لیکن چرچا جو ہے مظلوم کے خلاف کر کے ہم خود جو ہے نیک، پاک اور سچے بن جاتے ہیں، اور اس بیچارے مظلوم کو ہم جھوٹا بنا دیتے ہیں۔ یہ دنیا ساری کا میڈیا جو ہے وہ دیکھ لیں کہ غزہ والوں پر، فلسطینی عربوں پر جو ہے انتہا کر دی ظلم کی، لیکن جھوٹے پروپیگنڈے سے جو ہے انہوں نے اپنی بدماشی کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یہ غزہ والے کیوں اٹھے تھے؟ ان کی بہت زیادہ وسیع علاقہ انہوں نے بدماشی سے اپنے قبضے میں لیا، اب وہ غزہ کا علاقہ جو ہے وہ بھی اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، ان کو یہاں سے جو ہے نکال کر۔ بدماشی خود کر رہے ہیں، غزہ والوں کے خلاف، مظلوموں کے خلاف، عربوں کے خلاف، اور پروپیگنڈا جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گردی پھیلانے والے ہیں۔ یہی کچھ ساری دنیا کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت کہ ظالم جو ہے ظلم خود کرتے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے، جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے
خود جو ہے وہ نیک پاک اور معصوم بن جاتے ہیں، اور جن پر ظلم کرتے ہیں ان مظلوموں کو جو ہے وہ دہشت گرد اور ظالم بنا دیتے ہیں جھوٹے پروپیگنڈے سے۔ اور یہ جو ہے جو کچھ آج کل میڈیا بیان کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ رج کے جی بھر کر یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس قدر یہ صحافی جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، اس کی سابقہ دور میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو آج یہ صحافت والے میڈیا والے جو ہے جو طوفان برپا کر رہے ہیں جھوٹ کا، کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ صحافی، صحیفہ کہتے ہیں قرآن پاک کو، صحف ابراہیم، صحف جمع ہے صحیفہ کی، یہ اپنے آپ کو مقدس تحریریں جو ہے لکھنے والے کہتے ہیں، مقدس جو ہے باتیں بتانے والے کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی پناہ بہت زیادہ جھوٹے ہیں، بکاؤ مال ہیں۔ یہ سب جھوٹ بول کر بڑوں کی جو ہے دنیا کے بڑوں کی بدماشوں کی جو ہے حمایت کر کے یہ دنیا کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں۔ تو فرعون جو ہے اس کے درباریوں نے جو ہے کہا کہ اے فرعون، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا؟ تذر ہو، چھوڑ دے گا تو لیفسدوا، تاکہ وہ فساد مچائیں فی الارض، بھی زمین کے۔ وہ تو بیچارے مظلوم تھے، وہ کیا فساد مچاتے تھے؟ ان کے تو بیٹے ذبح کر رہے تھے فرعونی جو تھے۔ اب دیکھیں ظالم جو ہے جو ان کے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرنے والے ہیں وہ معصوم بن گئے، اور جو مظلوم جن کے بیٹے ذبح کیے جا رہے ہیں، جن پر زندگی تنگ کی جا رہی تھی، وہ ظالم بنا دیے کہ جھوٹے پروپیگنڈے سے کہ یہ فساد کرنے والے ہیں۔ یہی ہے ساری دنیا کے اندر، یہی جو ہے انسانیت جو ہے کہ جتنے بھی پہلے ادوار جو گزر چکے ہیں سب میں یہی کچھ تھا کہ ظالم جو تھے ظلم کرنے کے بعد اتنا جھوٹ بولتے کہ لوگ جو ہے ان کے جھوٹ کو سچ مان لیتے اور مظلوم کو جو ہے جھوٹا مان لیتے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں یہ جو ہے جھوٹ بولنا جو ہے یہ بہت کثرت سے جو ہے یہ جو ہے استعمال ہو رہا ہے۔ خود ظلم کر کے مظلوم کو ظالم بنا دیتے ہیں اور ظالم کو جو ہے معصوم اور بے گناہ بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے گھروں، ہمارے معاشرے، ہمارے شہروں، ہماری بستیوں، ہمارے ملک، ہماری دنیا ساری کا یہ حال ہے۔ فرمایا وَيَذَرَكَ، اور اس موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون تجھے چھوڑ دیا ہے، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبودوں کو۔ اے فرعون اس موسیٰ علیہ السلام نے تجھے رب ماننا چھوڑ دیا ہے، اور جن بتوں کا تو معبودوں کا تو پجاری ہے اے فرعون، ان کو بھی اس نے چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وَيَذَرَكَ، اور اس نے چھوڑ دیا ہے تجھ کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام تجھے رب نہیں مانتا، تجھے رب ہونے کا انکاری ہو گیا، وَآلِهَتَكَ، اور تیرے معبودوں کا بھی وہ انکاری ہے۔ کیا ایسے انکار کرنے والے شخص کو جو تو ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ وہ اللہ کی زمین پر جو ہے وہ فساد مچاتا پھرے؟ اب انہوں نے جو ہے اس کو خوب چابی دی اور وہ گرم ہو گیا۔ کالا، کہا فرعون نے، سنقتلو، جلد ہم بار بار قتل کریں گے، کثرت سے قتل کریں گے، ابناہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور ہم زندہ رکھیں گے، نساہم، ان کی بیٹیوں کو۔ اس نے کہا کہ ہم یہ کام بڑا وسیع کریں گے۔ پہلے تو ہم نے ان پر جو ہے عرصہ حیات جو ہے زندگی تنگ کی تھی، سہولتیں نہ دے کر، زندہ رہنے کے لیے سہولتیں نہ دے کر ہم نے ان کو جو ہے عذاب میں مبتلا کیا تھا۔ اب ہم نیا عذاب یہ جو ہے کہ ہم بار بار قتل کریں گے، ہر گھر سے قتل کریں گے، جو بچہ بھی پیدا ہوگا نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس نے نیا جو ہے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جہاں بھی کوئی بیٹا پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔
کہ جادوگروں نے اس کو بتایا تھا کہ تجھے ایک بنی اسرائیل میں ایک جو ہے بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر جو حکمرانی جو ہے وہ چھین لے گا۔ وہ ڈرپوک جو تھا، مشرک، جو بتوں کا پجاری، وہ خود بھی بتوں کا پجاری تھا، اپنے آپ کو رب بھی کہتا تھا اور خود بھی جو ہے وہ بتوں کا پجاری تھا، بتوں کے سامنے جھکتا تھا۔ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم بنی اسرائیل کے گھروں میں جہاں بھی بیٹا پیدا ہوگا ہم جو ہے اس کو فوراً قتل کروا دیں گے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم فوقہم، اوپر ان کے، قاہرون، زبردست ہیں، ہم ان پر بہت زبردست ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو جو ہے ہم ان کے ساتھ انتہا کر دیں گے۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، قوم ہی واسے قوم اپنی کے، استعینوا، تم مدد مانگو، باللہ، اللہ سے، واصبروا، اور صبر کرو، پختہ رہو، پختگی سے اس ظلم کے مقابلے میں جو ہے کھڑے ہو جو صبر کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جو ہے، اب بہت بڑا یہ ظلم تھا، یہ تو ایٹم بم سے بڑھ کر تھا کہ کسی ماں کے سامنے یا کسی باپ کے سامنے یا کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کو، بیٹے کو جو ہے فرعون کے جو لوگ ہیں جو وہ آ کر جو ہے اس کو ذبح کر دیں، یہ بہت بڑا ظلم تھا، ناقابل برداشت تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعونیوں کے اس ظلم پر اپنے اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ تو ہماری مدد کر، ان ظالموں سے جو ہے ہم پر جو یہ ظلم کرتے ہیں، یا اللہ ان سے تو ہی بدلہ لے، تو ان کو روکے اس ظلم سے، ہماری مدد فرمائے ان کے مقابلے میں، واصبروا، اور صبر کرو۔ یہ جو فرعونی اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، ان پر صبر کرو۔ ان الارض، بے شک یہ خاص زمین، مصر کی زمین، للہ، واسطے اللہ کے ہے۔ یاد رکھو میری قوم، یہ فرعونیوں کی زمین نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی زمین ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو۔ یہ کسی حد تک جو ہے ان کو مہلت دی ہے اللہ نے، جب ان کا وقت آئے گا پکڑ کا یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ حقیقی زمین کے وارث یہ فرعونی نہیں ہے، حقیقی وارث جو ہے، مالک جو ہے زمین کا، وہ میرا اللہ ہے، اور وہ ان سے یہ زمین چھین لے گا، ان کو تباہ و برباد کر کے ان کو جو ہے اس زمین سے جو ہے محروم کرے گا، فکر نہ کریں۔ یورثھا، وہ وارث بنا دے گا اس زمین کا، من یشاء، جس کو وہ چاہے گا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ ان قریب ان پر جو ہے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ان قریب یہ فرعونی جو ہے ہلاک ہونے والے ہیں، اور اس مصر کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت کے بعد جو ہے جس کو چاہے گا اپنے بندوں میں سے جو ہے وہ اس زمین کا وارث بنا دے گا۔ والعاقبۃ، اور حقیقی انجام، للمتقین، واسطے حقیقی پرہیزگاروں کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ حقیقی انجام، کامیابی جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، جو برائی سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، ظلم سے بچتے ہیں۔ حقیقی انجام، کامیابی جو ہے ان پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالو، کہا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ اس کے ظلم پر صبر کریں، اپنے رب سے مانگیں، مدد مانگیں، ان کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور ان کو مٹا کر اللہ تعالیٰ اس مصر کی سرزمین پر جس قوم کو چاہے گا اپنے بندوں میں سے جو ہے وہ دوبارہ آباد کر دے گا۔ اس لیے جو ہے آپ جو ہے صبر سے کام لیں، اور انجام، نتیجہ جو ہے وہ پرہیزگاروں ہی کو ملے گا۔ انشاءاللہ یہ کامیابیاں جو ہے آپ کو ہی دیں گے اللہ تعالیٰ، یہ بس آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو قوم نے کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ قالو، کہا انہوں نے، اوذینا، اذیت دیے گئے ہم، من قبل، اس سے پہلے، ان تأتینا، یہ کہ تو آئے ہمارے پاس۔ اے موسیٰ جی، تم نے جو ہے، تم سے جو ہے فرعون کی قوم کا جب قتل ہو گیا مصر شہر میں، اور تم بھاگ کر مدین چلے گئے، تو اس کا غصہ جو تھا ان فرعونیوں نے ہم پہ نکالا،
تو چلا گیا مصر سے شعیب علیہ السلام کی بستی کی طرف، لیکن انہوں نے جو ہے تیرے واپس آنے سے پہلے تک جو ہے ہمیں بہت زیادہ اذیتیں پہنچائیں، بہت تکلیفیں دی ان فرعونیوں نے۔ وَمِن بعد، اور بعد اس کے ما جو جیتنا، تو آیا ہمارے پاس، جب تو مصر سے جو ہے شعیب علیہ السلام کی بستی مدین کی طرف بھاگ گیا تھا ایک قتل کی وجہ سے، تو تیری غیر حاضری میں بھی ان فرعونیوں نے ہمیں بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی، اور جب تو واپس آیا ہے مدین سے تو اس کے بعد بھی ہم پر جو ہے فرعونیوں نے جو ہے اذیتوں کے جو ہے وہ پہاڑ توڑ دیے، بہت زیادہ اذیتیں ہمیں پہنچائی۔ کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، عصا قریب ہے ربکم کے رب تمہارا، این یہلکا، یہ کہ وہ ہلاک کر دے، عدوکم دشمن تمہارے کو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دی، قریب ہے میرا رب جو ہے تمہارے دشمنوں فرعون اور فرعونیوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دے۔ یہ ممکن ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ ظلم جو ہے وہ ڈھا رکھا ہے، بے گناہوں پر ظلم کر رہا ہے، بے رحم ہو گیا ہے یہ۔ اس کا انجام مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان قریب اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑ لے گا اور ان سب کو جو ہے وہ تمہارے دشمنوں کو وہ ہلاک کر دے گا، مجھے نظر آ رہا ہے۔ ظلم کی انتہا بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ظلم ہمیشہ ہی چلتا رہتا ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس حد تک وہ ظالم کو مہلت دے دیتا ہے کہ تو جتنا چاہے ظلم کر دے، اور اس کے مقابلے میں جو ہے مظلوموں کو اللہ تعالیٰ جو ہے حوصلہ بھی دیتا ہے اور بہت درجات اور نیکیاں عطا فرماتا ہے، صبر و صبر پر۔ فرمایا کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، عصا ربکم، قریب ہے کہ رب تمہارا، این یہلکا عدوکم، یہ کہ وہ ہلاک کر دے دشمن تمہارے فرعون کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور وہ پیچھے لے آئے تم کو، فی الارض، بھی زمین کے، اس زمین کے۔ قریب ہے اللہ تعالیٰ ان فرعونیوں کو ختم کر کے اس مصر کی سرزمین پر جو ہے تمہیں آباد کر دے۔ مجھے امید ہے کہ ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ کریں گے، میں امید رکھتا ہوں، باقی فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ تمہیں آباد کرتا ہے یا کسی اور کو آباد کرتا ہے، یہ مرضی اس کی ہے۔ وَيَسْتَخْلِفَ، اور وہ پیچھے لے آئے تم کو، فی الارض، بیچ زمین کے، فَيَنْظُرَ، پس وہ دیکھے گا، کیفا، کس طرح، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ جب اللہ فرعونیوں کو مٹا کر تم کو اس سرزمین پر جو ہے آباد کرے گا، پھر یاد رکھنا، اللہ کو بھول نہ جانا، اللہ کو نظر انداز نہ کرنا، پھر تمہاری باری آ جائے گی کہ کہیں تم تو نہیں اللہ کے مقابلے میں فرعون بن جاتے، پھر تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی، یہ بھی یاد رکھنا۔ مجھے امید ہے کہ میرا اللہ ان قریب ان فرعونیوں کو جو تمہارے دشمن ہیں ان کو ہلاک کر کے تمہیں اس مصر کی زمین پر جو ہے وہ آباد کر دے گا، اور پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، پھر تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی کہ تم جو ہے انسان رہتے ہو یا تم بھی فرعون ہی بن جاتے ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ اللہ نے تمہیں یہ زمین جو ہے وہ دے دی، حکمرانی دے دی، تو وہ تمہاری آزمائش ہوگی، تم پر بھی آزمائش کا وقت آنے والا ہے۔ لو جی میں پھر پڑھ دوں دوبارہ جو ہے اس سبق کو آج کے کو۔ قال الملأ، کہا خاص سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا، بے شک یہ شخص، موسیٰ علیہ السلام، لساحر، البتہ جادوگر ہے، علیم، بہت علم والا، یرید، یہ ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے، یخرج، یہ کہ وہ نکال دے، تم کو، من ارضکم، اپنی زمین سے، فماذا، پس کیا، تامرون، تم فیصلہ کرتے ہو۔ سرداروں نے دربار میں، فرعون کے سرداروں نے، فرعون سمیت کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور ٹھیک ٹھاک علم رکھنے والا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین مصر سے جو ہے نکال کر خود اس پر قابض ہو جائے۔ اب جو ہے یہ تم جانو کہ کیا فیصلہ کرتے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا سب نے، ارجے، اے فرعون تو مہلت دے، ہو
اس موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ اور بھائی اس کے کو، وَأَرْسِلْ اور تو بھیج اے فرعون، فی المدائن بیچ تمام شہروں کے، مدینہ کی جمع مدائن بھی ہوتا ہے، مدن بھی ہوتا ہے، حاشرین اکٹھے کرنے والے۔ انہوں نے کہا، سرداروں نے، درباریوں نے فرعون سے کہا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا جادوگر ہے، علم والا، اس کے مقابلے میں اپنے ایلچی جو ہے تمام بڑے شہروں میں بھیج، جو بڑے بڑے جادوگروں کو جو ہے اکٹھا کر کے جو ہے اس موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ جائیں۔ یا تو کا وہ آئیں گے تیرے پاس، بے کل ساحر ساتھ ہر جادوگر کے، علیم بہت زیادہ علم والے کے۔ وجاء السحرۃ اور آگے تمام خاص جادوگر فرعون کے پاس، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک لنا آواز سے ہمارے، لاجرن البتہ اجرت ہوگی، بدلہ ہوگا، مزدوری ہوگی، معاوضہ ہوگا، ان کننا اگر ہوتے ہیں ہم، نحنو ہم ہی، الغالبین حقیقی غالب آنے والے۔ اے فرعون جو ہے بادشاہ، اگر ہم جو ہے غالب آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے تیرے پاس جو ہے یقیناً جو ہے ہم غالب آئیں گے، اور تو جو ہے ہمیں اس کا اجر و ثواب دے گا۔ قال نعم کہا فرعون نے، ہاں میں اس کا تمہیں بدلہ دوں گا۔ کیا بدلہ؟ وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم لمن المقربین، البتہ تم بہت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالو کہا انہوں نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، اما یا ان تلقی، یا یہ کہ تو ڈالے، و اما اور یا ان نکون یہ کہ ہم ہوں، نحن الملقین ہم ہی ڈالنے والے۔ اے موسیٰ جی، یا تو اپنا جادو اس میدان میں، کھلے میدان میں آپ ڈالیں، یا ہم ہی ڈالنے والے ہوتے ہیں، یعنی ہم پہلے اپنا جادو جو ہے اس بار زمین پر جو ہے ہم ڈالتے ہیں۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام، القو ڈالو، فلما القوا اور جس وقت انہوں نے ڈال دیا اپنا جادو جو تھا، اس چھڑیاں اور رسیاں جو تھے ساری میدان میں، پوری پارک جو ہے رسیوں اور چھڑیوں سے بھر دی، اور ان چھڑیوں رسیوں کو جو ہے نظر نہ آنے والے جنات جو تھے، جو جادوگروں کے تابع تھے، ان سب نے جو ہے وہ رسیاں اور چھڑیاں جو ہے ان کو اس طریقے سے ہلانا شروع کر دیا کہ جس طرح سانپ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ سحروا اللہ فرماتے ہیں جادو کیا انہوں نے، اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر، آنکھوں پر کیا جادو کیا کہ وہ جو حقیقی چھڑیاں اور رسیاں تھیں ان کو نظر نہ آنے والے جنات جو تھے اس طریقے سے ہلا رہے تھے کہ وہ دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے لوگوں کی آنکھوں۔ یہ ہے آنکھوں پر جادو، کہ جھوٹی چھڑیاں اور رسیاں نظر نہ آنے والے جنات نے اس طریقے سے ہلائی کہ لوگوں نے سمجھا کہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اور ان جادوگروں نے ڈرا دیا ان لوگوں کو، ساری گراؤنڈ جو ہے وہ اس طرح جیسے سانپ ہی دوڑ رہے ہیں، لوگ ڈر گئے کہ کہیں یہ سانپ بھاگ کر ہماری طرف نہ آ جائیں۔ وَجَاءُوا اور آئے وہ جادوگر بِسِحْرٍ عَظِيمٍ صاف جادو بہت بڑے کے۔ اللہ اس کی تائید کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو انتہا کر دی اپنے جادو میں اور جھوٹ میں جو وہ کر سکتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی، ان یہ کہ کہ تو ڈال دے عصا کا لاٹھی اپنی، فائزہ پس اس وقت ہے یا وہ لاٹھی تلقف نگل رہی تھی، ما یافکون جو انہوں نے جھوٹ بنا رکھا تھا۔ افق کے معنی جھوٹ۔ وہ لاٹھی اللہ کے حکم سے سانپ بن گئی، اور وہ سانپ بن کر جو ہے ان کی سب رسیوں اور سوٹیوں کو جو ہے وہ اس نے اللہ کے حکم سے نگل لیا، اپنے پیٹ میں جو ہے ڈال لیا، اور گراؤنڈ اس نے آنن فان صاف کر دی۔ فواقع الحق کو پس واقعہ ہو گیا، غالب آ گیا الحق کو حقیقی سچ۔ جو بھی جادوگروں کا جھوٹ تھا وہ سانپ نے مزدہے نے جو لاٹھی سے سانپ بنا تھا اس نے سارا وہ جھوٹ جو تھا وہ نگل لیا، میدان صاف کر دیا۔
اس طریقے سے واقع الحق کو واقعہ ہو گیا، غالب آ گیا الحق کو یہ حقیقی سچ، و باطل اور جھوٹ ثابت ہو گیا ما جو قانون تھے وہ جادوگر یا معلوم عمل کرتے، جو انہوں نے جھوٹے سانپ بنا رکھے تھے وہ سارے کے سارے جھوٹ ثابت ہو گئے کہ یہ اصلی سانپ نہیں تھے، یہ جھوٹے سانپ تھے۔ فغلبوا پس مغلوب کر دیے گئے، شکست دے دیے گئے، ہزیمت دے دیے گئے، ناکام بنا دیے گئے، ہنالک کا اس جگہ فرعونی جو تھے اور اس کے جادوگر جو تھے اللہ کے معجزے سے اس سانپ سے جو ہے وہ ناکام بنا دیے گئے۔ اللہ نے حق کو جھوٹ پر غالب کر دیا، دنیا کو دکھا دیا کہ میرا سچ جو ہے وہ ساری دنیا کے جھوٹ پر بھی غالب آنے والا ہے۔ اس حقیقت کو ایمان بنا لینا چاہیے، ایمان کا حصہ، کہ اللہ کا سچ، اللہ کا قرآن، اللہ کی سچی باتیں ساری دنیا کے جھوٹوں پر جو ہے یہ غالب آنے والے ہیں۔ دلیل کے ساتھ دنیا کا جھوٹ جو ہے یہ اس حق آسمانی حق کو مٹا نہیں سکتا، دلیل کے ساتھ۔ ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے، جھوٹوں کے بعد دلیل ہوتی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ زبان سے بکواس شروع کر دیں یا ویسے جو کسی کا گریبان پکڑ لیں، دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اللہ کی دلیل کا ساری دنیا مل کر بھی جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ نے جو ہے ان کو فرعونیوں کو مغلوب کر دیا اس جگہ پر، اور وانقلبوا اور وہ لوٹے صاغرین ذلیل ہونے والے بن کر۔ وہ تو بہت کچھ امیدیں لے کر آئے تھے اور بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور ایسا توڑا کہ وہ دبا کر ذلیل و خوار ہو کر جو ہے اس گراؤنڈ سے اپنے گھروں کو لوٹے ہیں ناکام ہو کر۔ وَأُلْقِيَ اور ڈال دیے گئے السَّحَرَةُ تو تمام جادوگر، فرعون کے خاص جادوگر جو تھے، ساجدین سجدہ کرنے والے۔ اللہ نے ان کے سینوں میں جو ہے سینے کھول دیے اپنے حق کے لیے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جادوگروں نے کہ ہمارا جھوٹ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے سچے معجزے نے اس سارے جھوٹ کو مٹا کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ ان کے دلوں میں اللہ نے جو ہے ایمان کی روشنی پیدا کر دی اور وہ فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ قالو کہا ان جادوگروں نے آمنا ایمان لائے ہم برب العالمین، ساتھ رب تمام جہانوں کے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ کالا فرعون کہا فرعون نے آمن تم ایمان لائے ہو تم بہی، ساتھ اس موسیٰ علیہ السلام کے قبلہ اس سے پہلے ان آذنا یہ کہ میں اجازت دوں لکم واسطے تمہاری، اور جادوگرو تم میری اجازت کے بغیر ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو۔ یاد رکھو ان ھذا بے شک یہ نہ مکر تدبیر ہے، مکر تم جو تدبیر کی ہے تم نے، ہو وہ تدبیر فی المدینہ کے بیچ اس خاص شہر مصر کے۔ جادوگرو تم نے یہ خاص میرے خلاف جو ہے اس شہر کے خلاف تدبیر کی ہے جو تم نے کی ہے، یہ شہر مدینہ مصر جو ہے اس کے خلاف تم نے بہت بڑی تدبیر کی ہے۔ اور تدبیر کیوں کی ہے تم نے کہ تخرجوا تاکہ تم نکال دو منہا اس شہر میں سے اعلیٰ اس کے رہنے والوں، تم جو ہے ہمیں محروم کرنا چاہتے ہو اس سرزمین سے۔ فسوف تعلمون پس جلد تم جان لو گے۔ فرعون کہنے لگا، دھمکی دینے لگا جادوگروں کو کہ ان قریب تمہیں لگ پتہ جائے گا، لأقطعن البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم ہاتھ تمہارے، وارجلکم پاؤں تمہارے، من خلاف اڑٹ سے، ثم لأصلبنکم پھر البتہ میں ضرور سولی پہ لٹکا دوں گا، پھانسی دے دوں گا تم کو، اجمعین سب کو۔ قالوا انہوں نے کہا جادوگروں نے، ایمان والوں نے، انا بے شک ہم الی ربنا طرف اپنے رب کی منقلبون لوٹنے والے ہیں، وما تنقمون اور نہیں تو انتقام لیتا، منا ہم سے، الا مگر ان آمنا یہ کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، بے آیات ربنا ساتھ معجزات اپنے رب کے، لما جاءتنا جب وہ معجزات آ گئے ہمارے پاس۔ پھر انہوں نے اللہ سے درخواست کی، ربنا ہمارے رب افرغ تو ڈال علینا اوپر ہمارے صبر، ہمیں اللہ اس ایمان پر پختہ رکھنا، وتوفنا اور تو فوت کرنا ہم کو مسلمین مسلمان ہونے والے بن کر، اسلام پر ہمارا خاتمہ کرنا۔ وقال الملأ اور کہا خاص سرداروں نے، من قوم فرعون فرعون کی قوم میں سے،
اتذر ہو کیا اے فرعون تو چھوڑ دے گا موسیٰ علیہ السلام کو وہ قوم اور اس کی قوم کو لیفسدوا تاکہ وہ فساد کریں فی الارض بیچ زمین کے۔ درباریوں نے اور زیادہ فرعون کو غصہ دلایا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو جو ہے زمین میں فساد کرتے ہی چھوڑ دے گا؟ لیفسدوا تاکہ فساد کریں فی الارض بیچ زمین کے، ویذرک اور وہ چھوڑ دیتا ہے وہ، یعنی موسیٰ چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ دیا ہے اسے موسیٰ علیہ السلام نے، کہا تجھ کو اے فرعون، اس نے تجھے رب ماننا جو ہے مان سے انکار کر دیا ہے، وہ آلہتک کا، اور اس نے چھوڑ دیا تیرے معبودوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تیرا بھی رب ہونے کا انکار کیا اور تیرے معبودوں کا بھی انکار کیا، تو کیا تو اس موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو جو ہے فساد میں کرنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ تو اس کو ان کو ایسے ہی ان کو پکڑے گا نہیں، سزا نہیں دے گا؟ قال کہا فرعون نے سنقتل و جلد ہم بار بار قتل کریں گے ابناءہم بیٹوں ان کے کو، ونستحیی اور ہم زندہ رکھیں گے نساءہم ان کی بیٹیوں کو، وإنا اور بے شک ہم فوقہم اوپر بنی اسرائیل کے قاہرون بڑے زبردست ہیں۔ قال موسیٰ کہا موسیٰ علیہ السلام نے قوم ہی واسی اپنی قوم کو، استعینوا مدد مانگو باللہ اللہ کی، واصبروا اور صبر کرو، پختہ رہو اس ایمان پر، ان الارض بے شک یہ زمین، مصر کی زمین، للہ واسع اللہ کے، یہ فرعونیوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ جھوٹے مالک ہیں، حقیقی مالک جو ہے میرا رب ہے، وہ اس زمین کا مالک ہے، یورثھا وہ وارث بنا دے گا اس زمین کا، من یشاء جس کو وہ چاہے گا، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ اللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب ان فرعونیوں کو ہلاک کر کے اپنے بندوں میں سے کوئی اور بندے جو ہے اس کے ان کو جو ہے اس زمین کا وارث بنا دے گا۔ والعاقبۃ اور حقیقی انجام نتیجہ للمتقین واسطے حقیقی پرہیزگاروں کے ہے۔ قالوا کہا انہوں نے بنی اسرائیل نے، اوذینا اذیت دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، ان تاتینا یہ کہ تو آئے ہمارے پاس، اے موسیٰ جی مدین سے واپس لوٹنے سے پہلے، مدین سے مصر آنے سے پہلے جتنا عرصہ بھی ہے ہمیں ان فرعونیوں نے بہت اذیت دی، ومن بعد اور اس کے بعد، ما جئتنا جو تو آئے ہمارے پاس، تیرے مدین سے واپس آنے کے بعد بھی ہمیں یہ فرعون جو ہے اذیتیں دے رہے ہیں، اور تیرے مدین جانے کے بعد بھی ہم پر جو ہے واپس آنے کے سے پہلے بھی ہم پر جو ہے اذیتیں ہی فرعونی جو ہے وہ مسلط کرتے رہے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، عسیٰ قریب ہے ربکم رب تمہارا، ان یہلک یہ کہ وہ ہلاک کر دے عدوکم تمہارے دشمن کو، ویستخلف اور وہ پیچھے لے آئے تم کو فی الارض بیچ زمین کے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرعونیوں کو ہلاک کر تمہیں اس زمین کا وارث بنا دے گا، مالک بنا دے گا۔ فینظر پس وہ دیکھے گا اللہ، کیفا کس طرح تعملون تم عمل کرتے ہو۔ جب تمہیں فرعونیوں کی وراثت جو ہے کا مالک بنا دیا جائے گا تو پھر یاد رکھنا، پھر تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی کہ کہیں تم تو نہیں فرعون بن جاتے اللہ کی نعمتوں کے ذریعے، تو یہ تمہاری بھی آزمائش ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔